حضرت علی نے کہا اے ابو بکر صدیق میں یہاں پر مقتدی اور تابع بن کر آیا ہوں آپ کی امامت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حج کے لیے قافلہ جانے والا ہے، یہ قافلے کا امیر اگر اس سورہ زمین پر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے۔ حج ہوا 9 ہجری میں، صحابہ حج کو نکلے، موجود ہے عباس، موجود ہے علی، موجود ہے حسن حسین، سب صحابہ موجود ہے مدینے کی سرزمین پر۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ابھی مشرکان مکہ برہنہ طواف کر رہے ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ ایسی حالت میں مکہ کو جاؤ مومنوں کی جماعت، ایک جماعت مومنوں کی جا کر حج کر کے آئے۔ اور لوگوں سنو، محمد الرسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے تعلق سے عقیدہ سکھایا اور کہا یہ جو حج کے لیے قافلہ جانے والا ہے، یہ قافلے کا امیر اگر اس سورہ زمین پر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی موجودگی میں رضی اللہ عنہ کہا ابو بکر جاؤ۔ نکلے ابو بکر، قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ نکلے ہی تھے، 1-2 دن میں سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ، مومنین حج کے سفر پر ہے، سورہ توبہ کی یہ آیتیں انہیں سنا کر آؤ، ساتھ جاؤ۔ حضرت علی جا رہی ہے، ایک مقام پر مل گئے۔ ابو بکر دیکھتے پوچھے یا علی تم یہاں؟ اچھا یہ بتاؤ کیا تم امیر بن کر آئے ہو یا مقتدی بن کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے امیر بدل دیا ہو سکتا ہے نبی نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہو۔ کہا علی یہ بتاؤ تم یہاں امیر بن کر آئے ہو یا تابع بن کر آئے ہو؟ حضرت علی کے یہ جملے وہ لوگ یاد رکھ لیں جو علی کی محبت میں نمبر 1 پر علی کو لانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے ابو بکر صدیق میں یہاں پر مقتدی اور تابع بن کر آیا ہوں آپ کی امامت میں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، نبی مرض الموت میں ہے، اماں عائشہ صدیقہ کی حجرے میں، کبھی اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں، چلنے اور اٹھنے کی طاقت نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آ رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سے نبی نے کہا مرو ابو بکر کو حکم دو کیا کرے؟ نمازیوں کی امامت کروائے، نمازیوں کی امامت کروائے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، یہ کیسے امامت کروائیں گے؟ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بے تحاشا رو پڑتے ہیں، نماز کی امامت کیسے کروائیں گے؟ اللہ کے نبی نے غصے سے کہا مرو ابو بکر، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے یہ انڈیکیشن دیا، یہ نشاندہی کی کہ اگر نبی کے بعد نبی کے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہونے کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر آئے، نماز پڑھائے، چل رہی ہے نمازیں، اللہ کے نبی حجرے میں ہیں، اچانک ایک نماز میں دوسری آواز کی امامت آ رہی ہے، ایک نماز میں دوسری آواز کی امامت کی آواز آ رہی ہے۔ کس کی؟ عمر ابن الخطاب کی۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا عمر امامت کروا رہا ہے؟ کیا عمر امامت کروا رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہ کروائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو عمر ابن الخطاب کو بھی اجازت نہیں تھی نبی کی غیر موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ امامت کروانے کی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کو سکھانا ہے یہ باتیں ساری کی ساری۔ حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔